بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ویلاگ کر رہا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا آج اجلاس ہوا ہے پہلا، جس کی صدارت کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو کونسل بنائی ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کیسے کرنی ہے پاکستان میں۔ تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ ان حالات میں یہ کیسے پاسبل ہے جو ملک کے اندر حالات ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس وقت میرے شو میں ایک صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ فوج کا انیشیٹو ہے، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس حوالے سے بڑی سنجیدہ ہے کہ معیشت کو جو ڈیمیج ہوا ہے پچھلے ایک سال میں پی ڈی ایم کے دور حکومت میں، اس کو کس طرح سے اس سے ریکور ہونا ہے اور فورن انویسٹمنٹ کو کس طرح سے انشور کرنا ہے۔ تو ہے نہیں ہے، اس کے اوپر بھی اپنی رائے دوں گا، بات کروں گا۔ اور دوسری، عمران خان صاحب نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹاک کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے، اس میں انہوں نے بات کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پہلے میں بات کر لوں تو انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ایک تو دوبارہ انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو سکتی ہے، انہیں جیل میں بھیجا جا سکتا ہے، اور مینٹلی جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں، تو وہ مینٹلی بالکل پریپیئرڈ ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چاہے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں، چاہے مجھے جیل میں بھیج دیں، اس کے باوجود ہوگا یہ جب بھی انتخابات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ اور اس وقت جو سچویشن ہوئی ہے اس سے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوا، بلکہ پی ڈی ایم کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کی وجہ سے جو سمپتھی فیکٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مزید جڑ گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا پھر تو پی ٹی آئی جیتے گی اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے، اور یا پھر یہ کراچی کا جو میئر والا الیکشن ہوا ہے اس ٹائپ کا الیکشن کرائیں گے، لیکن وہ اس وجہ سے پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک انڈائریکٹ الیکشن ہے، اور جب بھی عام انتخابات ملک میں ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو سویپ کرے گی۔ ایک تو انہوں نے یہ پلان، دوسرا انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ گیم پلان ہے کیا۔ اگر تو گیم پلان یہ ہے کہ عمران خان کو نکال دیں اور نکال دینے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا تو میں خود پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن اگر گیم پلان یہ ہے کہ عمران خان کو نکالنا ہے اور اس لیے کہ کچھ انڈیویجولز کا، کچھ افراد کا ذاتی سیاسی مفاد ہے اور اس کے اندر، اور ان کے پاس اقتدار رہے گا اور حکومت ان کی آگے چلے گی اور وہ پاور اور اتھارٹی ایکسرسائز کرتے رہیں گے، تو پھر عمران خان نہیں پیچھے ہٹے گا، میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، جو کرنا ہے کریں، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ گفتگو کی کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے اوپر جو 150 کیس ہے لیکن میں عدالتوں میں جا رہا ہوں، فیس کروں گا۔ اور دوسری بات انہوں نے اپنی بہن کے کیس کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن کا کیس ان کی بہن کے اوپر بنایا، اور کہا ہے کہ 6 ارب کی زمین لیا میں عمران خان کی بہن نے خریدی ہے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے۔ تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اینٹی کرپشن پنجاب کے بارے میں، وہ یہ کہا کہ یہ جس نے بھی یہ کیس بنایا ہے اینٹی کرپشن پنجاب میں وہ ڈفر ہیں، کیونکہ حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں اور حقائق کا ایویڈنس موجود ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو 6 ارب کی زمین کہہ رہے ہیں وہ دراصل 6 کروڑ کی زمین ہے، اور وہ تب میں پرائم منسٹر نہیں تھا جب میری بہن نے خریدی تھی، بلکہ میری حکومت جا چکی تھی اور پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت تھی جب اس نے زمین خریدی تھی۔ اور اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ جو پیمنٹ ہوئی تھی وہ چیک کے تھرو ہوئی تھی، اور چیک کی جو ڈیٹس ہیں وہ اس ٹائم کی ہیں جب حمزہ شہباز پنجاب میں پرائم منسٹر تھے۔ اور دوسرا یہ کہ جو 6 کروڑ کی زمین خریدی ہے اس پہ 75 لاکھ روپے ٹیکس بھی دیا ہے پاکستان کی حکومت کو۔ تو یہ وہ کہتے ہیں اصل حقائق ہے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور عدالت میں جب بات جائے گی تو کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن جیسے میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ویسے میری بہنوں کی بھی ہو رہی ہے، اور یہ کیس ان پہ بنایا گیا۔ اب میں آ جاتا ہوں ذرا یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا پہلا اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت شہباز صاحب نے کی ہے، اور اس میں وزرائے اعلیٰ بھی تھے، اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی تھے، اس میں وفاقی و صوبائی وزرائے اعلیٰ کے وزراء بھی تھے اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ معاشی اعتبار سے حالات بڑے سنگین ہیں، تو اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ معیشت جو ہے پاکستان کی وہ ریکور کرے۔ اور میرے ساتھ ابھی ایک صاحب تھے شو میں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو پلان ہے یا یہ جو انیشیٹو ہے یہ حکومت کا نہیں ہے، گو کہ صدارت تو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کا انیشیٹو ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئے
اور بحران سے باہر نکلے پاکستان کی معیشت. لیکن سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ کیا وہ اس طرح ایک باڈی بنا دینے سے اور اس کا اعلامیہ جاری کرنے سے ہوگی, یا پھر وہ جو ملکی سطح پہ مسائل اس وقت ہیں درپیش ان کا حل کرنے سے ہوگی؟ مثال کے طور پہ اس وقت آپ کی اکانومی جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے, آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ ورچولی 0% پہ, آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 38% پہ ہے, انسرٹرنٹی آپ کی معیشت میں اتنی زیادہ ہے کہ لوگ یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ نکال کے باہر لے کر جا رہے ہیں. اوورسیز جو ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2 سال 2.5 سال 3 سال پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں. آپ کا ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں 287 کا ہے, اور اوپن مارکیٹ میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے. IMF کے ساتھ آپ کے معاملات ابھی تک طے نہیں ہو پا رہے ہیں. IMF آپ کو بیل آؤٹ کرے گا نہیں کرے گا, اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ڈیفالٹ کا سوال کہ پاکستان کہیں ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا. LCs نہیں کھل پاتی ہیں, یہاں تک کہ ادویات کا جو را مٹیریل آنا تھا اس میں LCs کھلنے میں تاخیر ہوئی ہے. تو اتنا سب کچھ جب ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کرائسس, اور اس کے ساتھ پھر جو سسٹم ہے اس میں جو کرپشن پنپ رہی ہے وہ بہت بڑا ایک ٹرن آف ہے انٹرنیشنل فورن انویسٹر کے لیے. سیاسی عدم استحکام ایک بہت بڑا ٹرن آف ہے فورن انویسٹر کے لیے. لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ایک بہت بڑا ٹرن آف ہے فورن انویسٹر کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا سسٹم ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک اوورسیز کوئی بھی انویسٹمنٹ آتی ہے, وہ جو بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, یہاں پہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ پرابلمز یا فراڈ ہو جاتے ہیں, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو اگر جینونلی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ملک میں فورن انویسٹمنٹ آئے, تو سب سے پہلے حکومت نے پچھلے 1 سال میں معیشت کو جو ڈیمیج کیا اس کے ریکوری کا بٹن آن کرنا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, پھر نظام میں بہتری لانے کی طرف رستے کا تعین کر کے اس طرف بڑھنا ہوگا. اور یہ پھر سرٹنلی 1 دن میں نہیں ہوگا, اس کو ٹائم لگے گا, کیونکہ تباہی میں بھی بہت ٹائم لگا ہے اور کئی ادوار بھی لگے ہیں. میں صرف کئی سال نہیں کہہ رہا بلکہ کئی ادوار بھی لگے ہیں. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آئے اور انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے پر رضامند ہو, تو آپ کو اسے کنونس کرنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل فورن انویسٹمنٹ کے لیے ایک سازگار ماحول ہے, اور یہاں پر آپ پیسے لے کر آئیں گے تو آپ کے پیسوں کا ملٹیپلیکیشن ہوگی, آپ پروفٹ میکنگ میں جائیں گے, آپ کو نقصان نہیں ہوگا, اور آپ کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی. اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ, تو انصاف فوری سستا یہاں پر آپ کو میسر ہوگا اور اس میں بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن جب آپ کے سارے انڈیکیٹرز ان تمام باتوں کے حوالے سے ریورس ہیں اور نیگیٹو میں ہیں, تو پھر آپ کس بنیاد پہ ان کو کنونس کریں گے؟ اور خاص طور پہ یہ دور حکومت, یہ PDM کی حکومت, جس کے دور میں بہت زیادہ معیشت کو نقصان ہوا ہے, سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی ہے, انسانی حقوق کا مسئلہ ہوا ہے, تو اس کو جو ہے انٹرنیشنل فورن انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں کو کنونس کرنا ایک اور پرابلم ہوگا. اور اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ کنونس کرنا اس وجہ سے بھی مسئلہ ہوگا کیونکہ وہ جب اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرنے کی بات کرتے تھے تو اس لیجسلیشن کے راستے میں رکاوٹ بھی موجودہ حکومت کی سیاسی جماعتوں نے پیدا کی تھی, اور پھر اوورسیز پاکستانیز کو ابھی تک رائٹ ٹو ووٹ نہیں مل سکا. اور دوسری طرف بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پہ IT انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس کے اوپر ہماری کیا انویسٹمنٹ ہے, ہم کیسے اس کو مطلب کہ انویسٹ کر ہی نہیں رہے ہیں, ایکسپرٹیز ہم پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں. جو تھوڑے بہت بچے اس میں کوالیفائی کرتے ہیں وہ بھی باہر جانے کی سوچتے ہیں, اور پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے بچے باہر جانے کا سوچ رہے بھی ہیں, کچھ گئے بھی ہیں, کچھ جانا بھی چاہتے ہیں. جو اوور آل ایک گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ مسنگ ہے پاکستان کی اکانومی میں. مطلب کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی گئے تو آموں کا تحفہ لے گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے پاکستان کو اچھے آموں سے. لیکن ہم نے خود سے اپنا کیا بنایا؟ میڈ ان پاکستان خود سے حکومت نے یا پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر کے کیا بنایا؟ خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کیونکہ بالکل ہی ہماری پرائیورٹیز ریورس ہیں, لیکن اب اس کا اثر اتنا زیادہ پڑ رہا ہے اور نقصان اکانومی کو اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ لگتا ہے کہ کچھ میجرز لینے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے جو ڈیمیج ہوا اکانومی کو اس کو ریکور کیا جا سکے. تو یہ والی
والی اب باڈی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جس کا پہلا اجلاس ہوا. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کے پاس وقت کتنا بچا ہے، اور جو نقصان انہوں نے کر دیا ہے اس کو یہ وقت ہی کتنا ہے ان کے پاس. اگر مثال کے طور پہ ان کے پاس کوئی پلان بھی ہے، اول تو اس موجودہ حکومت کے پاس مجھے کوئی پلان نہیں لگتا، لیکن اگر ان کے پاس کوئی پلان ہے بھی تو اس کا وقت ان کے پاس کہاں ہے اس کو نافذ کرنے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. اور پھر نئی حکومت آتی ہے تو وہ کیا کرے گی، وہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو اوورآل یہ سچویشن ہے، اور اس ساری سچویشن میں جو عمران خان نے بات کی ہے اس کو بھی اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کا فائدہ ہے تو میں خود پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور اگر ملک کا فائدہ نہیں ہے، ملک کا نقصان ہے، تو پھر وہ پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پولیٹیشین تیار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی میں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آئے، تو سب سے پہلے ہمیں غیر ملکی سرمایہ کار کو ایک سازگار ماحول دینا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپس کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، ان جھگڑوں کو ایڈریس کرنا ہوگا، رول آف لاء کو انشور کرنا ہوگا، کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، میریٹوکریسی کو انشور کرنا ہوگا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کرنا ہوگا، انصاف کے راستے کھولنے ہوں گے، اور استحکام کی فضا بنانی ہوگی، چاہے وہ سیاسی ہے، معاشی ہے یا قانونی ہے. اور اس کے بعد جب یہ چیزیں کچھ ہم ملک میں ماحول یہ پیدا کر لیں گے، تو پھر سرٹنلی وہ پوری دنیا کو پتہ لگے گا کہ پاکستان ایک سازگار انوائرمنٹ ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ دن جلدی ہے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.